فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. دیکھیں نا آپ خدا بندہ کیسے. آج قرآن سناؤں گا. رب کائنات نے فرمایا ایک دفعہ ہوا بھی تھا. ایک دفعہ یہ قرآن کا اگر کوئی طالب علم ہو تو اس کو بڑی لذت آئے گی. طور پر کلیم کھڑا ہے. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. وہ پہاڑ کی بات آ گئی نا, جبل کی. سچی بات ہے اگر قرآن کا کھو کر مطالعہ کرے نا اس میں سے بہت کچھ ملتا ہے. ہیرے ہیں, موتی ہیں. ہیرے کی کان میں اتنے ہیرے نہیں ہوتے جتنے قرآن میں. فلما تجلى ربه للجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. طور پر کھڑے ہیں کلیم, خدا بندہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. اچھا ایک اور بات بھی کر دوں, یہاں یاد آ گئی. اللہ عنوان ہے نا عشق مصطفیٰ. ہائے ہائے. کلیم طلبگار دیدار ہے, کلیم طلبگار دیدار ہے, لیکن اس کو لن ترانی سے انکار ہے. لیکن محمد سے کتنا پیار ہے, یہ میٹھی نیند سوتا ہے وہ محو انتظار ہے. نعرہ تکبیر, عشق مصطفیٰ. وہ کہا نا ہائے 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 کہ طور سینہ اور ہے عرش معلا اور ہے, حسن یوسف اور ہے, خلق محمد اور ہے. اس گل کو کیا مشابہت اس گل لالا رنگ سے, اس کی بہار اور ہے, اس کی بہار اور ہے. کلیم سے کہا فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. میرے کلیم طور پہ آئے ہو نا, مجھ سے ہم کلام ہو رہے ہو, جوتے تو اتار دو. جیسے آپ مسجد میں آتے ہوئے جوتے اتارتے ہو, جوتے اتار دیجئے میرے کلیم. انک بالوادی المقدس طویٰ, آپ مقدس جگہ پر ہیں, جوتے اتار دیجئے. یہ کلیم ہے فرش زمین پر ملاقات کرتے ہوئے, کلام کرتے ہوئے جوتے اتروائے گئے. اور ایک محمد عربی ہے, شب معراج جبریل سے کہا محمد میرے حبیب کو, اللہ نے جبریل سے کہا جبریل میرے حبیب کو عرشوں پر جوتوں سمیت لے آئیے, کیونکہ ان کے جوتوں سے تو میرے عرش کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا. فارسی میں کہا بابا سعدی نے,
اب آپ کو فارسی آتی نہیں لیکن میرا جی چاہتا ہے پڑھ دوں کہ موسیٰ ز ہوش رفتہ بیک جلوے صفات. تھوڑی سی اگر آپ کو ادب سے ذوق ہو تو اتنی مشکل فارسی نہیں ہے، آسان ہے آسان. موسیٰ ز ہوش رفتہ بیک جلوے صفات اور تو عین ذات میں بینی در تبسمی. وہ تو ایک جھلک سے گرا پڑا ہے اور تو عین ذات کو دیکھ رہا ہے. طور پہ کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کلام کو واپس لے آؤں وہاں، یہ تو میں نے عشق مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں کہہ دی. اب آ جائیے وہاں عنوان پر. پہاڑ پہ کھڑے ہیں کلیم اور عرض کر رہے ہیں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. وہاں سے کہا گیا تو نہ دیکھ بھی نہیں سکتا. ہاں میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں. ان استقر مکانہ فسوف ترانی. اگر پہاڑ بچ گیا تو تو دیکھ لینا. فلما تجلی ربہ للجبل، اس نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. بہت میں کوئی بات کہنے لگا ہوں آپ سے، سنبھالیے گا اسے. میں کہا کرتا ہوں کہ اس فقیر کی بات سننے سمجھنے کے لیے بھی ظرف چاہیے. ظرف خالی نہ ہو، ظرف میں کچھ ہو تو جائے گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. گڑی خیرو والو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور پیغمبر گر گیا. یہی صفت مکہ کے ایک پہاڑ غار ہرا میں نہیں پہنچے ہو. یہی صفت غار ہرا میں مکہ کے جبل رحمت پر بھی ہوئی. نہ غار ہرا ریزہ ریزہ ہوئی، نہ جبل رحمت ریزہ ریزہ ہوا، نہ پیغمبر گرا. ہائے ہائے ہائے. اس لیے کہ وہ تجلی پہاڑ پر نہیں تھی، قلب محمد پر تھی. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا. اس لیے کہ وہ تجلی تجلی ربہ للجبل نہیں تھی بلکہ علی قلبک، علی قلبک لتکون من المنذرین. زمین و آسمان میں اتنی وسعتیں اور پہاڑ میں اتنی گنجائشیں نہیں ہیں جتنی گنجائش ہم نے قلب محمد میں رکھی ہے. محمد نے ساری جلالت سہ لی. اللہ اللہ شفقت دیکھ. محمد نے کلام کی ساری ہیبت اور سارا جلال سہ لیا اپنے دل پر. اس لیے کہا کرتے تھے شیبنی ہود، مجھے تو کلام کی جلالتوں نے بوڑھا کر دیا. اس لیے جب وحی آیا کرتی تھی تو سخت سردی میں بھی محمد کی پیشانی پر پسینہ آ جایا کرتا تھا. سارا جلال سہ لیا، سارا روب سہ لیا، ساری ہیبت سہ لی اور اپنی امت کو نرم اور لذت والا قرآن دے دیا. اب شفا بن گیا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، حریص علیکم بالمؤمنین
جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی، یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ خود کھائے جو اور جواہر، خود ساری تکلیف برداشت کی تجھ تک راحت پہنچانے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جسے شہ شش جہات دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، عنان کون و مکان جو تھامے، کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، بس ایک تکیہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش قبائی نہ خوش عبائی، یہی ہے کل کائنات اس کی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، کردار محمد مصطفیٰ، عشق محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ۔ سارا روب سہ لیا، ساری جلالت سہ لی، اور امت تک وہ قرآن پہنچایا جو شفا ہے، شفاء لما فی الصدور۔ امت تک راحت والا قرآن۔ موسیٰ تو گرے پڑے علیہ السلام، بہت پیار کیا آپ سے، رؤوف الرحیم نے، محمد عربی نے بہت پیار کیا آپ سے۔ یقین جانیے وہ آپ کو نہیں بھولے، آپ ہو جو اسے بھول گئے۔ وہ نہ زمین پر، اور یہ رجب کا مہینہ، شب معراج بھی آپ کی بات کی، یہ بھی رجب کا مہینہ، اسی میں معراج ہوا۔ وہاں میں نے مدرسہ صبح جامعہ اشاعت الاسلام شداد کوٹ میں بھی یہ عرض کیا، وہ نہیں بھولے ہمیں۔ وہاں پہنچے، وہاں عرش معلیٰ پر شب معراج۔ تو جب کوئی دوسرے علاقے سے جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے۔ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تحفہ پیش کیا۔ خداوندہ تحیات تیرے لیے، صلوات تیرے لیے، طیبات تیرے لیے، فرش سے عرش پر آیا ہوں، زمین سے آسمان پر آیا ہوں، تین تحفے لایا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم آپ تین تحفے لائے ہیں، ہم بھی تین جواب دیتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، آپ پر برکتیں ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاب قوسین کی منزل پر پہنچ کر بھی ہمیں نہیں بھولے، عرض کرنے لگے اے خداوند تعالی، اے میرے پالنہار، اے میرے خالق مالک، یہ سلامتی، یہ رحمت، یہ برکت صرف مجھ پر کیوں، میری امت پر کیوں نہیں؟
رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم لے جائیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ محبوب ہم صرف تجھ پر نہیں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک جس کے لبوں پہ بھی تیرا نام ہوگا اس پر بھی رحمت بھیجوں گا۔ وہاں بھی نہیں بھولے آپ کو، یقین جانیے نہیں بھولے ہمیں، ہم اور آپ بھول جاتے ہیں، ہم اور آپ بھول جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن روح کی غذا بھی ہے۔ روح کو اگر تر و تازہ رکھنا ہے، دل کو اگر نرم رکھنا ہے، امراض قلب سے بچنا ہے تو قرآن پڑھا کرے، سچی بات ہے۔ لا ریب لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر سلیقہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورت رحمان پڑھا کر اس کے قریب ہو جا، اس کے خود بھی بچیے امراض قلب سے، اپنی نسل نو کو بھی فتنوں سے بچائیے، قرآن کے حوالے کیجیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کالج اور یونیورسٹی میں بچہ پڑھ کے ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب بن کے جب گھر آتا ہے تو باپ ڈرتا ہے کہ یہ بڑا ہو گیا ہے، ادب سے بات کرنی ہے صاحب سے، اور جب مدرسے سے عالم بن کر گھر آتا ہے تو پھر بیٹا ڈرتا ہے کہ مدرسے میں جو باپ کا ادب سکھایا ہے اگر مجھ سے ایک جملہ بھی نکل گیا تو میری تو ساری گئی نا۔ روتے پھرتے ہیں لوگ والدین اولاد کے غم کی وجہ سے، انہیں ادب سکھائیے، انہیں مدارس کے حوالے کیجیے۔ یقین جانیے یہ قرآن روح کی غذا ہے، دلوں کا سکون ہے۔ اللہ نے، میں نے صبح بھی عرض کی پھر دوہرا دیتا ہوں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، جسم کا اور روح کا۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور روح بتا دیتا ہوں، جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی کھاتا ہے، یہ روٹیاں جو آپ کھاتے ہو، فصل جو اناج گندم اگتی ہے مٹی سے اگتی ہے، فروٹ مٹی سے، باغ مٹی سے، فصلیں مٹی سے، مٹی کھاتا ہے، مٹی سے بنا ہے، مٹی پہنتا ہے، یہ جو لباس کپاس مٹی سے، مٹی میں رہتا ہے، یہ اینٹیں آپ کی مٹی کی، مٹی کھاتا ہے، مٹی سے پیدا ہوا، مٹی پہنتا ہے، مٹی میں رہتا اور مر کر بھی مٹی میں جائے گا، لیکن روح مٹی میں نہیں، مٹی سے نہیں بنی نا، اور نہ ہی مرنے کے بعد روح مٹی میں دفن ہوتی ہے۔ بڑے بڑے فلسفی ہو آپ، پڑھے لکھے ہو، کبھی روح و جسم کے قضیے کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ روح کیا ہے؟ جسم تو مٹی کا ہے اور اس کی غذا تو یہ روٹیاں ہیں جو 10 کھا جاتے ہو، بعد میں ڈکارتے رہتے ہو، ہضم نہیں ہوتی۔ تو روح کی غذا کیا ہے کہ اسے بھی زندہ، اسے خوراک دی جائے۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، یہ بھی میری معرفت کی دلیل ہے کہ میں نے تمہارا ڈھانچہ مٹی سے بنایا۔
اب سن قرآن سن، تیری روح کو سکون ملے. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. انسان اول کو تو مٹی سے بنایا، پھر اس کی نسل کو قطرہ ناپاک سے چلایا. سادہ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں. نسلہ من سلال ماء مہین، توہین والا پانی. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. پھر وہ بھی میں ہی ہوں جو شکم مادر میں اس پانی کی بوند کی پرورش کرتا ہوں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. پھر وہ میں ہی ہوں جو شکم مادر میں نطفہ کو علقہ بناتا ہوں، علقہ کو مضغہ بناتا ہوں، مضغہ سے ہڈیاں بناتا ہوں، ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہوں. پھر وہ بھی میں ہی ہوں جو پانی کی ایک بے جان بوند کو 4 مہینے کے بعد چلتی پھرتی دیکھتی سنتی بولتی زندہ تصویر بناتا ہوں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. حد سے نہ گزر، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ. اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ. ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ، اوقات میں رہ. یہ قرآن نے تجھے تیری اوقات یاد دلائی ہے. دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے 4 چیزوں سے بچاتا ہے، 4 چیزوں سے بچاتا ہے: پانی سے، مٹی سے، آگ سے، ہوا سے. مصور کہتا ہے میری بنائی ہوئی تصویر آگ کے قریب نہ لے جانا، جل جائے گی، پانی سے دھل جائے گی، ہوا سے دھندلی ہو جائے گی، مٹی میں گدلی ہو جائے گی. جن 4 چیزوں سے دنیا کا مصور تصویر بچاتا ہے، انہی 4 چیزوں سے وہ مصور تصویر بناتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر کیا کرتا ہوں، پھر کیا کرتا ہوں؟ ثم سویتہ. ہائے ہائے، جب میں نے آدم کا ڈھانچہ بنا دیا، مٹی سے بنا دیا، پورا کر دیا، تسویہ کر دیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. ڈھانچہ تو مٹی سے بنایا، پھر اس ڈھانچے میں اپنی روح پھونکی. نفخت فیہ من روحی، اپنی روح. اللہ فرماتے میں نے اپنی روح پھونکی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. میں نے انسان کے ڈھانچے میں اپنی روح پھونکی. بہت توجہ، نازک مرحلہ ہے تفسیر کا. کوئی عام آدمی اس پہلو کو، اس عنوان کو نہیں اٹھائے گا، ورنہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے نظریے آ جائیں گے. میں نے آدم کے ڈھانچے میں اپنی روح پھونکی، اور اپنی روح پھونکنے کے بعد اپنا خلیفہ اور نائب بنانے کے بعد اب عالم یہ ہو گیا، آنکھ اس کی ہے دیکھتا میں ہوں، کان اس کے سماعت میری ہے، دل اس کا ہے دھڑکنوں میں رہتا ہوں، جسم اس کا ہے روح میری ہے، بدن اس کا ہے حکم میرا ہے، یہ میرا ہے میں اس کا ہوں. یہ وہی بات نہ جو اقبال نے کہی کہ کھیتیاں سبز ہیں
تیری غذا کے واسطے جانور پیدا کیے، تیری وفا کے واسطے شمس و قمر بحر و بر ماء و شما کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ جسم کی غذا مٹی ہے اور روح کی غذا یہ ہے۔ معاملہ سمجھیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی انہی معروضات کو اپنی نجات سمجھتا ہوں انشاءاللہ۔ قرآن کے قریب ہو جائیے، قرآن کا دامن پکڑیے، قرآن ہی سے دل لگائیں۔ یقین جانیے یہ کمزوروں کو قوی کرتا ہے۔ سرنگو لوگوں کو، حضرت عمر کو کیسا بنایا قرآن نے؟ قرآن کا نشان مٹانے کے لیے ننگی تلوار لے کر نصف رات کے وقت بہن کے گھر کے باہر کھڑے تھے کہ میں نے سنا یہ قرآن پڑھ رہی ہے، اس کا سر اڑاتا ہوں۔ کانوں میں حضرت خباب معلم تھے، حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کے استاد تھے، پڑھا رہے تھے اندر گھر میں رات کے وقت چھپ کر۔ کانوں میں آواز پڑی قرآن کی تو کفر کا پتھر پگھل گیا۔ قرآن نے ایسا بدلا، ایسا بدلا۔ دھرتی پر اللہ کے دو بڑے گھر ہیں، دو بڑے گھر، اور دونوں قبلے ہیں، قبلتین۔ ایک قبلہ اول ہے بیت المقدس اور دوسرا قبلہ موجود ہے بیت اللہ۔ گڑی خیروں کے دوستو عجیب بات ہے، دونوں قبلے حضرت عمر نے فتح کیے۔ قبلہ اول اس دن مسلمانوں کے پاس آ گیا جس دن عمر اسلام لایا۔ محمد سے پوچھا نماز کہاں پڑھے گی؟ انہوں نے کہا یہیں دار ارقم میں۔ کہا یہاں کیوں؟ بیت اللہ میں کیوں نہیں؟ کہا وہ ابو جہل اور یہ تو نہیں کہا کہ تو تیرے ڈر سے مسلمان نہیں۔ تو عمر گرجے کہ کعبے میں نماز، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، وہ صحن حرم ایک اینٹ کا تکیا، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے۔ فرش زمین پر بیٹھ کر بولتے ہیں تو عرش بری سے ان کے بول قرآن بن جاتے ہیں۔ فکر اتنا بلند ہے، تھنکنگ اپروچ، رسائی اتنی اونچی ہے سیدنا قرآن کی وجہ سے۔ عرب و عجم پر، مشرق و مغرب پر چھا گیا قرآن، اور قرآن نے انقلاب پیدا کیا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ایک بات کہہ دوں، محسوس تو نہیں کریں گے، اگر کر بھی لیں تو خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے اسے مردوں کی کتاب بنا دیا۔ محسوس نہ کرنا، سچائی یہی ہے۔ آپ نے اسے مردوں کی کتاب، مر گیا چلو جی پڑھ لو، روح کے اصالے ثواب کے۔ یہ زندوں کی کتاب ہے، یہ زندوں کے لیے آئی ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اے پیغمبر اس کتاب کے ذریعے ان کے اندر تبدیلی پیدا کرے جو سانس لے رہے ہیں، جو زندہ ہیں۔ یہ التجا کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جلسے میں سنایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے اور قانون پہ راضی غیروں کے۔ تمہاری کچہریوں میں کیا چلتا ہے؟ قرآن چلتا ہے۔ ہاں، ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھانے کے لیے چلتا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا اس کے مطابق۔ علماء کو ووٹ دیجیے، علماء کو ووٹ دیجیے۔
آپ نے روٹی کپڑا مکان بھی آزما لیا, آپ نے تبدیلی بھی آزما لی, خوب تبدیلی آئی. اب ایک موقع اسے دیجیے. پھر آج ضرورت ہے تیری نوع بشر کو, پھر آج ضرورت ہے تیری نوع بشر کو. خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ, روشنی کا چراغ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ غیروں سے روشنی کی بھیک مانگ رہے ہیں. یہ ہے روشنی. بہت ظلم کیا ہم نے اس پر, ہم نے حق ادا نہ کیا. قرآن پاکستان کا خالق ہے, پاکستان کی منزل بھی قرآن ہے. تحریک پاکستان میں اگر یہ کمپنی پینٹ بوشٹ کمپنی اگر اسلام کا نام نہ لیتی, یہ نعرہ نہ لگاتی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا, یہ نعرہ نہ لگاتے تو ان منافقوں کا عوام ساتھ بھی نہ دیتے. تم نے منافقت کی, اپنے عہد کو توڑا, تم نے غریبوں سے حمایت لینے کے لیے کچھ اور نعرہ لگایا اور تمہارے اندرون خانہ خیالات کچھ اور تھے. آج نکل گیا نا ایک وزیر کی زبان سے پچھلے دنوں, پتہ نہیں آپ بھی سنتے ہو کس طرح سنتے ہو, مسٹر فواد کی زبان سے پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ جی وہ محمد علی جناح کی اور علامہ اقبال کی شکل ایسی تھی کہ وہ اسلامی نظام چاہتے تھے. آپ نے کبھی ان کی شکل دیکھی تھی؟ یہی بات میں کہہ دیتا تو شاید بغاوت کا مقدمہ ہو جاتا. تمہارے منہ سے نکلی تمہاری منافقت. اللہ عمل کی توفیق. میں بڑی کھری کھری باتیں کر, میرا مزاج نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا, لیکن میں کچھ کہہ گیا ہوں بین السطور, کھلے لفظوں میں نہیں, سمجھنے والے سمجھ جائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما, اپنا کرم فرما. یا اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما. ہمیں یہ ملک پاکستان قرآن کے صدقے ملا, محمد عربی کے قدموں کی خاک کے صدقے ملا, لیکن ہمارے لیڈروں نے منافقت کی. یا اللہ اس پاکستان کو اس کی منزل عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. بیماروں کو یا اللہ شفا نصیب فرما, بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. والدین کی ہمارے مغفرت فرما, جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ادب کرنے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما, رزق حلال میں برکت دے. یا اللہ طاغوت چھا گیا ہم پر, معاشی طور پر ہمیں اس نے بالکل جکڑ دیا, بس ہم پھنس گئے. کیا کریں, بینکوں نے, سودی نظام نے غریب کو غریب تر کر دیا, امیر کو امیر تر بنا دیا. یا اللہ اس اپنی مخلوق پر رحم فرما. ہم تو بہت کمزور ہیں, نہیں مقابلہ کر سکتے, تو خود ہی کوئی انتظام فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. آپ سب حضرات بس السلام علیکم میری طرف سے مصافحہ ہو گیا, چونکہ جانا ہے تو انشاءاللہ العزیز زندگی باقی ملاقات. چلیے.